بسم الله الرحمن الرحيم. المظلومين المقتولين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. خدا متعال تمام عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرمائے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ ماہ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے جس میں سید الشہداء نے اپنے خداوند متعال کی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے پاکیزہ خون کو پیش کیا، جس کے ذریعے سے اسلام کو تا قیامت حیات بخشی۔ آج اگر معاشرے کے اندر اسلام کے ظواہر بھی موجود ہیں تو یہ سید الشہداء کے خون کی وجہ سے۔ جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا تو یزید نے امام کے خطبے کے اثر کو ختم کرنے کے لیے آذان دلوائی کہ خطبے کا اثر ختم ہو جائے۔ جو ہی آذان شروع ہوئی امام خاموش ہو گئے۔ آذان کے دوران جب پیغمبر گرامی کا نام آیا اور مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب رسالت پیغمبر کی گواہی دی تو فوراً امام بولے کہ اے یزید، ہم نہیں ہارے، تم ہارے ہو، ہماری شکست نہیں ہوئی، اسلام زندہ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی آذان کے اندر رسول اللہ کا نام ہے، کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا، اس کے ارادے یہ تھے کہ آذانوں سے یہ نام ختم ہو جائے۔ بنو امیہ یہی چاہتے تھے، بنو امیہ چاہتے تھے، بنو امیہ نے اہل البیت کی بہت مخالفت، بہت زیادہ مخالفت کرتے کرتے جب انہوں نے اس کو کافی نہ سمجھا، کیونکہ ان کو سمجھ لگ گئی کہ جب تک مرکز کو نہ ختم کیا جائے اس وقت تک دوسرے جو ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوں گے۔ مرکز رسول اللہ ہے، تو ان کو سمجھ لگ گئی کہ ابھی رسول اللہ کی شخصیت کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں بنو امیہ کا ایک لیڈر تھا، وہ ایک دن شراب پی رہا تھا، بنو امیہ کا ایک لیڈر تھا، وہ شراب پی رہا تھا، اس کا ایک قریبی دوست کہتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حاکم تھا، کہتا ہے آذان شروع ہوئی تو رسول اللہ کا نام آیا تو اس نے مجھے کہا جب تک یہ نام نہیں ختم ہوگا اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے جب میں نے یہ اس کا جملہ سنا میں نے کہا دیکھو لوگوں میں یہ کتنا مقدس ہے، لوگوں میں کتنا مقدس بنا ہوا ہے، اور اندر سے اس کے ارادے کیا ہیں، اندر سے اور ہے
اور ظاہر میں اور ہے، اندر سے یہ ارادہ رکھتا ہے رسول اللہ کے نام کو ختم کر دے، اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا۔ تو بنو امیہ نے خرافات کو اپنی حد سے زیادہ بڑھایا، اوج پہ لے گئے۔ پیغمبر کے بعد خرافات شروع ہو گئی تھی، یہ بھی ایک خرافات ہی تھی کہ مثلا قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، یہ بھی خرافات میں سے ہے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، یہ جو لفظ بیان کیا حسبنا کتاب اللہ، اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے۔ در حقیقت جب تک رسول اللہ، دیکھیں قرآن کریم میں تو اصول ہیں، قرآن کریم کے اصول ہیں، ان اصولوں کو بیان پیغمبر کرتے ہیں۔ پیغمبر کا ایک کام کیا ہے؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ پیغمبر کا کام ہے قرآن کو کھولنا، بیان کرنا، تبیین کرنا، تفسیر کرنا۔ آیت نازل ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ آیت کس کے بارے میں؟ پیغمبر کہتے ہیں فلاں کے بارے میں۔ اگر پیغمبر نہ بتائیں فلاں کے بارے میں ہے تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ مثلا اہل بیت نے وہ مسکین کو کھانا دیا، یتیم کو کھانا دیا، اسیر کو کھانا دیا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ علی نے کھانا دیا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ حضرت زہرا نے کھانا دیا سلام اللہ علیہ، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا حسنین نے کھانا دیا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اسیر کو بھی دیا، یتیم کو بھی دیا، فقیر کو بھی دیا، مسکین کو دیا، اور جب دیا تو یہ بھی کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جب دیا تو کہا، جن کو دیا ان کو کہا ہمیں تمہارے شکریہ کی ضرورت بھی نہیں۔ قرآن نے سارا بتایا لیکن نام نہیں بتایا۔ پیغمبر نے بتایا لوگوں کو کہ یہ آج کھانا، یہ 3 دن سے کھانا علی اور اولاد علی دے رہے ہیں۔ سب علماء نے لکھا ہے، سب علماء نے لکھا ہے کہ امیر المومنین مسجد کے اندر گئے، امیر المومنین نے زکوٰۃ دی، حالت رکوع میں آیت آ گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بیچ میں تو نہیں لکھا ہوا علی نے زکوٰۃ دی، آیت میں تو نہیں ہے کہ حضرت علی نے زکوٰۃ دی۔ انما رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، سب علماء نے نقل کیا ہے، گھر میں تشریف لائے، ایک چادر پاس تھی رسول اللہ کے، اتنے میں حسنین شریفین آئے، پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئی، پھر امیر المومنین آئے۔ پیغمبر نے چاروں کو اپنی چادر کے نیچے کیا، اور اس آیت یہ پھر کہا اے خدایا ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو خدا نے جب اس ماحول کو دیکھا تو کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو آیت میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 5 تن پاک تھے، نام تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے بتایا کہ ہم ہیں، دقت کریں، پیغمبر نے بتایا کہ ہم میں ہوں، حسن ہے، حسین ہے، یہ سب۔ اس سے آگے بڑھ کے قرآن کریم میں مثلا جب مسیحوں نے کہا، نصارہ نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے، نصارہ نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے، آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم، اے نصارہ تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی خواتین لے کے آتے ہیں، تم اپنی خواتین لے کے آؤ۔
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفس کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفس کو لے کے آتے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے. فَلَعْنَةَ اللَّهُ عَلَى الْكَاذِبِينَ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. تو آیت کے اندر تو یہ تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے، ساری امت مسلمہ کا اتفاق ہے. حتیٰ ناسبیوں کا بھی اختلاف ہے. ناسبی جو دشمن اہل بیت ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اپنے قرآن کے ترجموں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کے بارے میں آئی ہے. تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ حسن اور حسین کو ساتھ لے کے گئے. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ حضرت زہرا کو ساتھ لے کے گئے. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ حضرت علی کو لے کے گئے، وہ نفس سے پیغمبر ہیں. قرآن میں تو نام تو کسی کا بھی نہیں ہے. تو اب سمجھ آئی کیا مقصد تھا حسبنا کتاب اللہ. سنت کو کاٹ دو، سنت کو ختم کر دو، کیونکہ جب سنت ختم ہو جائے گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کون سی آیت کس کے بارے میں. کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ٹیکنیک طریقہ کار ہوتا ہے نا، ہر بندہ اس کا کہتے ہیں نا فلاں کا واردات کا طریقہ یہ ہے. ہر کسی کا اپنے ایک واردات کا طریقہ ہے. کسی نے کسی کو خراب کرنا ہو تو وہ ایک خاص طریقے سے خراب کرتا ہے. ہر کوئی اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے کسی کا. کسی کو خراب کرنا ہے کیسے خراب کرنا ہے، کسی کو بدنام کرنا ہے تو کیسے بدنام کرنا ہے، طریقے ہوتے ہیں. آج کل یہ بھی مہارتیں ہیں. آپ دیکھیں میڈیا منٹ میں بندے کو خراب کر دیتا ہے، منٹ میں، اور منٹ میں اچھے سے اچھا بندہ خراب ہو، منٹ میں برے سے برا اچھا ہوتا ہے نا. ابھی مثلا آل سعود کے میڈیا نے کتنا کام کیا ہے. آل سعود کہ میڈیا نے اتنا کام کیا ہے کہ ابھی آپ کے پاکستان میں بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ یزید کا اگر نام لیں تو کیس ہو گئے. یزید پہ جہاں پہ لعنت ہوئی ہے کیس ہو گئے. میڈیا نے کام تو کیا ہے. یعنی یزید بھی ہیرو بننے والا ہے. جتنی محنت ہو رہی ہے ہو سکتا ہے آن قریب وہ حالات آ جائیں کہ یہ بھی گفتگو. اور کتاب ابھی کئی 100 کتابیں پاکستان میں ایسی آپ کو ملیں گی، سینکڑوں میں کتابیں آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گی جو یزید کو مثلا ہیرو بنا کے جس میں بہت بڑے کارنامے کرنے والا اس کو لکھا ہے. تو وہ تو محنت کر رہے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. وہ تو انہوں نے تو ان شخصیات کو جو جن کا کچھ بھی نہیں ہے ان کو بنا دیا، کچھ بھی نہیں بنا دیا. تو یہ کام ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے. تو یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ واردات ڈالنے کا ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے. ہر کوئی اپنے جو شیطان ہوتا ہے وہ ایک خاص طریقے سے خراب کرتا ہے ہر کسی کو. اور پیغمبر کے بعد جو امت مسلمہ ہٹی ہے، اہل البیت سے دور ہوئی ہے، ہٹ گئی. امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، امام مجتبیٰ کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. پبلک مخالف تھی، پبلک مخالف تھی. موافق ہوتی تو ساتھ آتی. ذہنی طور پہ مخالف تھی، دل سے مخالف نہیں تھی. بڑا فرق ہوتا ہے. ذہن اور ہے، دل اور ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں کیسے ہوتا ہے. جو بھی کوفہ سے آتا تھا امام حسین اس سے پوچھتے تھے کوفہ کے کیا حالات ہیں. وہ کہتے تھے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. یعنی دل سے آپ کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یزید ٹھیک نہیں ہے، امام حسین ہی ہے، لیکن تلوار آپ کے ساتھ نہیں ہے، تلوار آپ کے خلاف ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ذہن صاف نہ ہو. یہ کون کس نے اس نوبت تک ہائی جیک ہوئے ہیں؟ ہائی جیک ہوئے ہیں سارے. ایسا نہیں تھا کہ مخلص نہیں تھے، بلا رہے تھے امام کو، کہہ رہے تھے آئے مولا. کوفی جتنے تھے انہوں نے مولا کو 12,000 خط لکھے مکہ کے اندر.
12,000 خط امام کو پہنچے، 12,000 خطوں کے بعد امام نے جواب دیا۔ پھر امام جب کوفہ جانے کا ارادہ کیا، وہ کوفہ نہیں گئے، ادھر سے کربلا گئے۔ وہی کوفی جنہوں نے خط لکھے ہوئے تھے وہی امام کو قتل کرنے کے لیے کربلا پہنچے۔ یہ کیسے ہو گئے؟ یہ کیسے ہو گئے؟ جنہوں نے خود خط لکھے ہیں آپ آ جائیں، انہی کو تیار کیا گیا کہ ابھی جا کے لڑو۔ تاریخ میں یہی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں مسلم یہی ہے۔ امام نے عاشورہ والے دن بھی کہا فلاں 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 فلاں، تم نے مجھے خط لکھا تھا۔ استعمال ہو گئے، حکومت نے استعمال کر لیا ساروں کو۔ ٹیکنیک ہوتی ہے نا، طریقہ وار، میں نے کہا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ بعض کا کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ بڑے بڑے برے کاموں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، استعمال کیا جاتا ہے۔ پیغمبر کے بعد ایسا نہیں تھا کہ حضرت علی کے سارے مخالف تھے، اکثر حضرت علی علیہ السلام کا احترام بھی کرتے تھے، ان کو مانتے بھی تھے، اور ان کو پتا تھا یہی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو پھر کیوں نہیں حضرت علی کے ساتھ پہلے ہائی جیک، قبضہ گروپ، جنہوں نے ساروں کے اوپر کنٹرول کیا ہوا، نہیں پہنچنے دیا امام تک، نہیں پہنچنے دیا امام تک، کیونکہ کنٹرول ان کا تھا۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہر کسی کا اپنا ایک واردات ڈالنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے لوگوں کو حضرت علی سے دور کیا ہے وہ بڑے ماہر تھے، وہ بڑے ماہر لوگ تھے، بڑے اسپیشلسٹ قسم کا لوگ تھے۔ ایک جو خرافات کی وہ کہتے کتاب حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ نعرہ اچھا ہے، نعرہ اچھا ہے، لیکن اندر بڑی گہرائی ہے، اندر بڑی گہرائی۔ اندر گہرائی کیا ہے؟ سنت کو کاٹو۔ 200 سال تک رسول اللہ کی حدیث ممنوع تھی، 200 سال تک رسول اللہ کی حدیث جو نقل کرتا تھا اس کو جیل میں دے دے۔ خلیفہ اول کے زمانے میں ممنوع، خلیفہ دوم کے زمانے میں ممنوع۔ جتنے بڑے صحابہ نے حدیث نقل کیا جیل میں گئے، مار پڑی ہے کئی صحابہ کو۔ کیوں یہ کام؟ یہ دیکھیں، یہ اب کوئی پوچھے حسبنا کتاب اللہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نہیں، تمہارے لیے رسول اللہ بھی ہے۔ قرآن ہر جگہ پہ کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول، جو رسول دے لے لو۔ یعنی قرآن صرف نہیں بلکہ رسول بھی جو دے وہ بھی لو۔ صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ رسول بھی تمہارے لیے ہیں، اور رسول تک بھی بات رکی ہوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بات اس سے بھی آگے بڑھائی، کہا میرے بعد سلسلہ ختم نہیں ہے، میرے بعد تمہارا امت کا وارث میرے اہل بیت ہیں، قرآن اور عطرت میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو یہ خرافہ ہوا یا نہ ہوا؟ خرافہ کیا ہوتا ہے؟ خرافہ وہ بات ہوتی ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، ایک نعرہ، ایک غلط بات، ایک ایسی بات جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ بات کر دی، لوگوں نے مان لی، لوگوں نے مان لی، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے کی، کیوں کی، کس دلیل پہ کی۔ دیکھیں جنہوں نے یہ باتیں کی ان کا اثر تو تھا۔ مثلا ایک بڑی شخصیت نے، جب پیغمبر وفات ہوئی، ایک بڑی بڑی شخصیت ہے جن کا نام ہے عبید اللہ ابن جراح، بڑے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک گھر میں نبوت اور خلافت اکٹھی نہیں ہو سکتی، علی نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ پہلے جس گھر میں نبوت ہے اسی میں خلافت ہے۔ یہ سارے مسلمانوں میں یہ بات پھیلی، مسلمان شام کو بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے اور یہی کہتے تھے ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ بھائی کس نے کہا ہے؟ ہمارے بزرگ نے کہا ہے، ہمارے قبیلے کے سردار نے کہا ہے۔ بھائی اس نے تو کہا ہے، تو قرآن نے بھی یہی کہا ہے، رسول اللہ نے بھی یہی کہا ہے۔ آیا پیغمبر یہ بتا کے گئے تھے؟ پیغمبر نے تو اعلان کیا، وہ ساروں نے تم نے سنا، اس اعلان کو سائڈ پہ کر دیا اور اس بات کو پکڑ لیا۔
یعنی خرافات کو لیتے گئے، حقیقتوں کو چھوڑتے گئے. جو دیکھیں بعض لوگوں کو میں نے کہا کہ نا مزاج ہوتا ہے، حقیقت نہیں لیتے، خرافات لیتے ہیں. بعض لوگوں سے آپ پوچھیں، آپ کو مثال کے طور پہ آپ نے اتنی زندگی محرم سنا، آپ کو کتنی باتیں یاد ہیں جو امام حسین کی ہو؟ امام حسین کی کوئی بات نہیں یاد ہوگی، خواب بڑے یاد ہوں گے، فلانا خواب، فلانا خواب، فلانا خواب. کیونکہ مزاج کیا ہے؟ مزاج حقیقت کے ساتھ نہیں ہے. تو جو بھی مثلا ایک نے کہا خلافت اور نبوت ایک گھر میں کٹی نہیں ہو سکتی، لوگوں نے مان لیا. ایک اور نے کہا، ایک اور بزرگ نے، ظاہر اسی بزرگ نے یہی جملہ بھی کہا، عبید اللہ بن جراح نے کہا علی ابھی جوان ہے. سارا مدینہ شام کو یہی کہہ رہا تھا علی ابھی جوان ہے. بھائی مدینے والوں سے بندہ پوچھے، مکہ والوں سے بندہ پوچھے، بھائی علی جوان ہے تو پیغمبر کو نہیں پتا تھا. تو یہ خرافات تھی. خرافات وہ ہوتی ہیں کہ دین نے ایک چیز بتائی ہوئی ہے، رسول اللہ نے ایک چیز بتائی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کی جگہ اچھی. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ لفظ خوبصورت ہے. مثلا یہی حسبنا کتاب اللہ، لفظ خوبصورت ہے لیکن اندر اس کے بے دینی ہے، اندر بے دینی ہے. جس طریقے سے خوارج تھے، خوارج نے امیر المومنین کے مقابلے میں کیا کہا؟ کہا ان الحکم الا، آیت پڑھی، کہا ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، تیری نہیں ہے، تیری نہیں ہے حکومت، حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. امیر المومنین نے کہا جملہ ٹھیک ہے، آیت ٹھیک ہے، مراد غلط ہے. آیت ٹھیک ہے، آیت تو ہے قرآن میں لیکن معنی غلط ہے. یہ مطلب کہاں ہے؟ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت، اس سے مراد یہ لو کہ کوئی بھی زمین کے اوپر پھر حاکم نہیں بن سکتا. حاکم تو ہر کسی کو چاہیے، ہر معاشرے کو چاہیے. لیکن خوارج آیت کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے دور کر رہے تھے. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کو ٹیکنیک کہتے ہیں. یہ ہر کوئی نہیں، یہ واردات وہ ڈالتے ہیں کہ جن کے ذہن بھی بڑے تیز ہوتے ہیں اور دوسرا دین کو بھی سمجھتے ہیں تھوڑا بڑا. بے دین بندہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے. اب جب یہ بات کی حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، اس سے اصل میں کس چیز کو حذف کرنا چاہتے تھے؟ کس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ پیغمبر کے فرامین کو. کیونکہ جب تک دیکھیں قرآن آیت سے تو نہیں پتا چلے گا، آیہ مباہلہ سے نہیں پتا چلے گا، آیہ ولایت سے نہیں پتا چلے گا کہ مراد علی ہے. کہاں سے پتا چلے گا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کون ہے؟ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، جابر بن عبداللہ انصاری بہت بڑے صحابی ہیں، کہا یا رسول اللہ اولی الامر کون ہے؟ پیغمبر نے کہا اولی الامر علی ابن ابی طالب ہیں، اولی الامر حسن ہے، حسین ہے، 12 امام تک نام گنوائے. اب مثلا قرآن میں ہم جب پڑھتے ہیں تو قرآن میں تو امام مہدی کا نام نہیں ہے، قرآن میں تو نہیں، قرآن میں تو امام حسن کا نام نہیں ہے. تو جب حدیثیں چلی جائیں گی، سنت ختم ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ ہمیں موقع مل جائے گا پیغمبر کی جگہ پہ آنے کا، ہمیں موقع مل جائے گا. کیونکہ جب تک لوگوں کو حدیثیں یاد ہوں گی، جس کو لوگوں کو جب پتا ہوگا کہ رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، تو لوگ کہیں گے بھائی سردار جنت کے وہ ہیں تو آپ کیوں اس جگہ پہ بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے پلان یہ بنایا نہ حدیثیں لوگوں کو پتا ہوں، حدیثیں بھول جائیں لوگ. پیغمبر نے کہا یا علی انت بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تو تیرا اور میرا وہی مقام ہے جو موسیٰ اور ہارون کا تھا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ہارون حضرت موسیٰ کے وزیر تھے، یعنی حضرت موسیٰ جب چلے گئے تو پیچھے کون تھا؟ حضرت ہارون. جب یہ حدیث ہی نہیں ہوگی تو لوگوں کو پتا کیا چلے گا؟ ساری حدیثوں کو بلاؤ، نکالتے جاؤ، نکالتے جاؤ، نکالتے جاؤ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوا. ابھی
بڑی بڑی کتاب مثلا بخاری اہل سنت کی بڑی کتاب ہے، 4 حدیثیں بھی نہیں ہیں جو حضرت زہرا سے ملیں گے، 4 حدیثیں بھی نہیں ہیں۔ حسب اہل بیت کو، دیکھیں اہل بیت کو میدان سے نکالنے کی پلاننگ تھی، پلاننگ کے لیے خرافات لوگوں میں عام کیے جائیں۔ اس سے بھی آگے اور مزید پڑھتے قرآن، دیکھیں قرآن کریم نے، ابھی میرے پاس وقت کم ہے میں صرف اشارے کرتا جاؤں، قرآن کریم کے اندر خداوند متعال نے صرف غدیر کے لیے، جب غدیر ہوا آپ اس کے متعلق پڑھے سارا، کتنی آیتیں آئی ہیں۔ مثلا یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑی شخصیت، ہم دیکھیں احترام اپنی جگہ پہ ہے، کسی چیز کی گستاخی نہیں ہے، ہم گستاخ لوگ نہیں ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، مکتب کی حقیقت بیان کرنا تو واجب ہے نا، حقیقت تاریخ کی حقیقت تو بیان کی جائے نا، تاریخ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی، ایک طرف غدیر ہے، ایک طرف ان کے قول ہیں۔ مثلا غدیر میں پیغمبر اکرم جب مکہ سے نکلے، آیا آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول خدا آپ پہنچا دو اس چیز کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، اور اگر آپ نہیں پہنچاؤ گے تو آپ نے گویا رسالت ایسے ہی ہے جیسے انجام نہیں دی۔ آیت ہے قرآن کی یہ۔ ابھی اگر کوئی یہ کہے، ایک سوال ہے یہاں پہ، اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے مراد حلال و حرام کا کوئی مسئلہ ہے، آیت چھوٹا نہیں ہے، کم از کم آیت سے اتنی سمجھ لگ رہی ہے کہ مسئلہ چھوٹا موٹا حلال و حرام کا نہیں ہے جو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ کام نہ ہوا جس کا ابھی حکم ہو رہا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے 23 سال آپ نے اپنی ذمہ داری انجام دی ہی نہیں ہے۔ یعنی گویا ایک دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ ایک غلطی کر دے نا، ایک غلطی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ غلطیوں کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مثلا میں اس ممبر سے آ کے ایک جھوٹ بولتا ہوں، یہ جھوٹ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کیوں بڑا جھوٹ ہے؟ کیونکہ آپ 200 لوگ بیٹھے ہوں تو 200 کے ذہن میں جھوٹ آ گیا، آپ آگے جائیں گے، آپ 200 کو اور سنائیں گے تو 400 جھوٹ ہو گیا، وہ 400 اور 400 کو سنائیں گے، وہ 800 جھوٹ ہو گیا، تو یہ ایک جھوٹ تو نہ ہوا، یہ تو 800 جھوٹ ہو گیا۔ تو آپ الگ بیٹھ کے جھوٹ بولیں، اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اس میں اور ادھر سے جھوٹ بولنے میں بڑا فرق ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں اگر وہ کیے جائیں تو ان کا بہت برا اثر ہوتا ہے، اور بعض ایسے کام ہوتے ہیں جن کو اگر انسان نہ کرے یا انجام دے دے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ کے سامنے بعض کا اونچا بولتے تھے، اللہ نے کہا ایسا نہ کرو، رسول اللہ کے آگے اونچا نہ بولو، اگر ایسا کرو گے تو اس کی سزا یہ تمہارے سارے عمل ہابط ہو جائیں گے، ایسے ہی ہے جیسے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ اے رسول آپ کو جو حکم ہو رہا ہے آپ اس کو پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچاؤ گے تو 23 سال بڑی محنت کی ہے۔ کوئی شک ہے کسی کو شک ہے رسول اللہ کی محنت کی؟ 23 سال جو رسول اللہ نے محنت کی ہے، کتنی تو جنگیں ہیں جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، پیغمبر نے پتھر کھائے، سارے مظالم برداشت کیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو آرڈر آیا ہے اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو گویا ایسے ہی ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری، اس کا مطلب ہے کام بہت مہم ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب حکم آیا کہ آپ سارے اصحاب کو اکٹھا کرو اور امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرو، اب سارے اصحاب کو یہاں پہ اکٹھا کرو۔ پیغمبر کرام نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اعلان کیا، اعلان آپ کو پتہ ہے من قلت مولا فہذا علی مولا بہا، پورا خطبہ ہے۔ پھر آیت آئی الیوم یئس الذین کفروا، آج کفار مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم، کفار سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ پھر آیت کا دوسرا حصہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
یہ آیت بھی آگے آج دین کامل ہو گیا ہے، نعمتیں پوری ہو گئی ہیں، اللہ اس اسلام پہ راضی ہو گیا ہے جس میں نظام ولایت ہے اور جس میں علی جیسا رہبر ہو، وہ اسلام قابل قبول ہے۔ اللہ اس اسلام پہ راضی ہے جس میں ولایت ہے، جس میں نظام ولایت ہے، جس کے اندر علی جیسے رہبر ہیں، جس میں علی جیسے رہبر ہیں۔ دیکھیں رہبریت امیر المومنین تک تو نہیں رکی نا، رہبریت نے تو آگے رہنا ہے، رہبر نے تو ہمیشہ رہنا ہے۔ رہبر کیسا ہوگا تو میں راضی ہوں اس اسلام پہ، رہبر جب علی جیسے ہوں گے تو میں اس اسلام پہ راضی ہوں، جو علی جیسے عادل ہوں گے، جو علی جیسے عالم ہوں گے، جو علی جیسے شجاع ہوں گے، جو علی جیسے بہادر، اس اسلام پہ راضی ہوں۔ یعنی جس اسلام میں ایسے نہ ہوں وہ میرا اسلام نہیں ہے، وہ پھر تم ڈھونڈو وہ کون سا اسلام ہے۔ وہ تمہارا اسلام ہو سکتا ہے، میرا اسلام وہ ہے، میرا اسلام وہ ہے، اور میں اس اسلام پہ راضی ہوں، میں اس اسلام پہ راضی ہوں جس میں علی جیسے امام ہوں۔ اب کتنی آیتیں ہو گئی، پھر ایک اور آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی، ایک اور آیت نازل ہوئی جب نعمان بن فہری نے کہا، رسول اللہ کو طعنہ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنے پاس سے بنا دیا ہے امام۔ پیغمبر ناراض ہوئے، پیغمبر نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ اگر علی ہے نا تو اللہ کو کہو میرے اوپر عذاب نازل کرے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع، ایک شخص تھا جو سوال کر رہا تھا کہ عذاب آئے، لیس لہ دافع، وہ رکے گا نہیں، عذاب رکے گا نہیں۔ سب نے لکھا ہے پتھر آیا سر سے انٹر ہوا اور کہیں سے نکل گیا، کہیں سے ادھر ہی مر گئے، یہ بھی آیت نازل ہوئی۔ اب اتنی آیتیں نازل ہوئی، پھر علماء نے لکھا ہے سارے مسلمان اکٹھے ہوئے، دقت کرے میں ایک بتا رہا ہوں کہ حقیقتیں کیسے ختم ہوتی ہیں اور خرافات کیسے آتی ہیں۔ مسلمان دیکھ 1,00,000 مسلمان مبارک دی، یا علی آپ مولا بن گئے ہیں، یا علی آپ وزیر رسول بن گئے ہیں، آپ حاکم بن گئے ہیں، آپ کو مبارک۔ 3 دن تک بیٹھے رہے، بیعتیں ہوتی رہی، خواتین مرد سب نے بیعت کی۔ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا اہتمام، پیغمبر مدینے واپس جاتے ہیں، 75 دن کے بعد پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، مسلمان ایسا نہیں کہ منکر ہو گئے، مسلمانوں کو کچھ لوگوں نے ہائی جیک کر دیا۔ کیسے؟ خرافات کے ذریعے سے۔ ایک نے کہا اب جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک گھر میں خلافت اور نبوت اکٹھی نہیں ہو سکتی، ان سے بندہ یہ پوچھے کہ یہ 75 دن پہلے جو اتنا ہوا سارا کچھ وہ کدھر گیا؟ لوگ اس کو بھول گئے، اس بات کو پکڑ لیا، اس کو بھول گئے، اس بات کو پکڑ لیا۔ علی جوان ہے، اس بات کو پکڑ لیا، اس کو، یعنی آپ دیکھیں انتہا ہے، ذہنیت کی انتہا ہے کہ جو خرافات پھیلانے والے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور جو حقیقتیں ہیں اور جو حقیقتیں بتانے والے ہیں وہ روز بروز رد ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ حقیقتوں کو نہ سیریس نہ ہو، جب لوگوں میں بصیرت نہ ہو، جب لوگ حقیقتوں سے آشنا نہ ہو اور لوگوں میں سمجھداری نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، استعمال ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے نکل گئی، ساری بات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ بنیاد ہے، اب اس سے بڑے خرافات شروع ہوئے، اس سے بڑا خرافہ کیا ہے؟ بڑے بڑے خرافات۔ کہا حسین تو فتنہ گر ہے، مسلمانوں نے کہا حسین یزید ہمارا لیڈر ہے اور تو نہیں مان رہا۔ کیوں نہیں مان رہا؟ کیونکہ آپ فتنہ گر ہو، آپ فتنے پھیلا رہے ہیں۔ امام نے کہا میں فتنے پھیلا رہا ہوں؟ اندازہ لگائیں آپ خرافات کا، اندازہ لگائیں مسلمانوں کی ذہنیت کس طرح ہو چکی تھی۔ کہا حسین خرافات پھیلا رہے ہیں، حسین فتنے پھیلا رہے ہیں۔
بالکل اسی طریقے سے جس طرح لوگ انبیاء کو کہتے تھے آپ گمراہی پھیلا رہے ہیں. حضرت نوح کو لوگوں نے کہا آپ گمراہی پھیلا رہے ہو. حضرت نوح نے کہا میں گمراہی پھیلا رہا ہوں. کہا نکل جاؤ ہماری وادی سے، تم گمراہ ہو. امام حسین کو مدینہ کے گورنر نے بھی پیغام بھیجا فتنہ نہ پھیلا. مکہ سے گورنر نے بھی خط لکھا، کہا لوگوں میں فتنہ نہ پھیلا. سارے مسلمان اکثر جو تھے ان کے ذہن میں یہی تھا کہ حسین ابن علی انتشار پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتا ہے، کیونکہ حکومت نے یہ پروپیگنڈا کر دیا تھا. سارے لوگوں میں پروپیگنڈا ہو گیا تھا کہ حسین ابھی فساد پھیلائے گا. اسی لیے امام جب نکلے کہا میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا. کیوں کہا میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا؟ اس کی وجہ یہ تھی، وصیت میں لکھا میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، کیونکہ مسلمان عمومی طور پہ یہ بات چل گئی تھی زمانوں پہ حسین فساد کے لیے نکل رہا. امام نے فرمایا سب سے بڑا فساد یزید جیسا حاکم ہے. سب سے بڑا فساد. جب مدینہ کے حالات خراب ہوئے، سید الشہداء نے پیغمبر کی قبر پہ گئے، گریہ کرنا شروع کیا. یا رسول اللہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، یا رسول اللہ انہوں نے مجھے بھلا دیا، یا رسول اللہ میرے شکوے آپ کے پاس ہیں. رسول اللہ کی قبر سے ہٹنے کے بعد اس ماں کے پاس گئے جس ماں نے بڑی محبت سے پالا تھا حسین نے. لپٹ گئے قبر کے ساتھ، اے ماں میں جا رہا ہوں مدینے سے. بڑا روئے حسین. علماء نے لکھا ہے فجر تک رسول اللہ کی قبر پہ بیٹھ کے حسین روتے رہے. تھوڑا غم نہیں تھا امام کے. امام جب دیکھ رہے تھے یہ مسلمان کر کیا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں امانت تھا، یہ خیانت کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بھلا دیا، میں آپ کی وصیت تھا. گستاخیاں کر رہے تھے پیغمبر کے بیٹے کے ساتھ. کہا میں مجبور ہوں اس وقت کہ میں اس شہر کو چھوڑوں. اپنی ماں کی قبر کے بعد گئے اس قبر پر جس بھائی سے بڑی محبت تھی، اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے الوداع کیا. اور پھر آگے بنی ہاشم کی خواتین کے پاس. علماء نے لکھا ہے جب بنی ہاشم کی خواتین کو پتہ چلا کہ حسین جا رہے ہیں، سب نے مل کر ماتم شروع کیا، اونچا اونچا رونا شروع کیا. کہتے ہیں ام سلمہ کو پتہ چل گیا کہ حسین جا رہے ہیں. ام سلمہ جو رسول اللہ کی بیوی تھی، زوجہ تھی، پریشان ہوئی. جو ہی امام حسین آئے کہا اے حسین میرے بیٹا میں نے سنا ہے تو سفر پہ جا رہا ہے. کہا ہاں اماں میں نے ارادہ کر لیا ہے میں نکل جاؤں. اس وقت کہا جناب ام سلمہ نے اے حسین ہر طرف چلے جانا، عراق نہ جانا. کہا کیوں اماں؟ کہا بیٹا تیرے نانا کہا کرتے تھے جب حسین عراق جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا. اے حسین تو چھوٹا سا ہوا کرتا تھا. ایک دن رسول اللہ گھر آئے، مجھے کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا. تھوڑی ہی دیر گزری آپ اندر آ گئے. میں نے رسول اللہ کو کہا حسین آیا ہے، تو مجھے رسول اللہ نے کہا میرے بیٹے کو اندر آنے دو. آپ اندر گئے. کچھ ہی دیر بعد میں نے دیکھا رسول اللہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی. میں نے دروازہ کھولا، دیکھا حسین کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا. رسول اللہ نے بوسے دے رہے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ ابھی جبرائیل آیا ہے، ابھی جبرائیل آیا ہے، کہہ رہا تھا حسین تیرے اس بیٹے کو بڑی بے دردی سے قتل کیا جائے. میں نے کہا جبرائیل اللہ سے کہو میرے حسین کو کچھ نہ ہو. تو اللہ نے مجھے جواب دیا ہے اے رسول خدا جب تک حسین شہید نہیں ہوگا درجہ نہیں ملے گا. بہت بڑا درجہ میں نے حسین کے لیے رکھا ہے، یہ درجہ اسی کو ملے گا جو شہید ہوگا. اس وقت کہتے ہیں ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ نے مجھے کہا ام سلمہ یہ شیشی اپنے پاس رکھ لو، اس شیشی میں وہ مٹی ہے جس مٹی پہ حسین شہید ہوگا. ام سلمہ کہتی ہے میں روز اس مٹی، آخری جملہ میرا، ام سلمہ کہتی ہے میں روز مٹی کو دیکھتی رہتی تھی، روز مٹی کو دیکھتی رہتی تھی. رسول اللہ نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ جب یہ مٹی رنگ بدل لے، سرخ رنگ کی ہو جائے، جب اس سے خون نکلنا شروع ہو جائے سمجھ لو حسین شہید ہو گیا. کہتی ام سلمہ کہتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، میرے خواب میں دیکھا
میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ آئے ہوئے ہیں. کیسی حالت میں آئے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ کا امامہ سر سے گردن میں گرا ہوا ہے، بال مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. کہا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا بیٹا شہید ہو گیا. ام سلمہ کہتی ہیں میں جلدی سے اٹھی، میں نے صندوق کے اندر سے اس شیشی کو نکالا، اور جب میں نے دیکھا وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی. ام سلمہ نے اونچا اونچا رونا شروع کیا. ساری خواتین اکٹھی ہو گئی، سب نے پوچھا ام سلمہ ہوا کیا ہے؟ ام سلمہ ہوا کیا ہے؟ کہا حسین شہید ہو گیا، حسین شہید ہو گیا. کہا تمہیں کیسے پتا چلا حسین شہید ہو گیا؟ اور کہا مجھے رسول اللہ نے شیشی دی تھی، اور مٹی سے تازہ خون نکل رہا ہے. سيعلم الذين